اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیف علی قریشی یوٹیوب چینل میں ویلکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دنوں سے کاسمولوجی کو اسٹڈی کر رہا ہوں اور کچھ کائناتی راز ہیں جہاں پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کائنات کس طریقے سے وجود میں آئی، ٹائم ڈائلیشن اسپیشلی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ کاسموس ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اللہ پاک کے عرش کے بارے میں ہے۔ کاسموس اور اللہ پاک کے عرش کا کیا کنیکشن ہے اور اللہ پاک کے عرش کا ٹائم سے کیا کنیکشن ہے۔ اس نظریے کو سامنے رکھ کر جب کلام پاک کو اسٹڈی کیا، مختلف آیات کو سرچ کیا، مختلف کی ورڈز ڈال کے سرچ کیا تو حیرتوں کی انتہا نہ رہی۔ اللہ پاک نے تقریباً 6 مختلف مقامات پر کلام پاک میں فرمایا ہے کہ اس کائنات کو، اس دنیا کو اللہ پاک نے 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد اللہ پاک اپنے عرش بری پر استوا ہوئے۔ اب استوا کا جو ورڈ ہے وہ عربی کا جو ورڈ، اس میں کسی نے کہا ہے کہ اللہ پاک تخت پہ تشریف فرما ہوئے، کسی نے کہا کہ اللہ پاک تخت پہ جا کر بیٹھے، کسی نے کہا کہ اللہ پاک تخت پہ قائم ہوئے۔ تو استوا کا جو رائٹ میننگ ہے وہ ابھی تک کسی نے بتایا نہیں ہے اس عربک ورڈ کا، لیکن اندازہ یہی کہ اللہ پاک قائم ہوئے، اسٹیبلش کیا خود کو اوور دا تھرون۔ جب اللہ پاک نے ان 6 دنوں میں کائنات کو تخلیق کیا، ان 6 دنوں کے بارے میں جیسے دن کی مقدار اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہارے دنوں کی جو 1000 برس کا شمار ہے وہ اللہ پاک کے یہاں ایک دن سمجھ لیں کہ اس کو کہا جائے گا۔ اب ان ساری ایکویشنز کو دیکھیں اور ان آیات کو دیکھیں جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، اور پھر اس آیت کو پڑھیں جو سورہ القمر میں ہے۔ اللہ پاک نے کتنی دفعہ آواز دی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ میں نے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کہ کیا کوئی ہے سمجھنے والا۔ اب نارملی اگر ان آیات کو جو کاسموس سے ریلیٹڈ ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے، ہمیں بہت ساری کنفیوژنس کا، کیلکولیشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوائنٹ آف اسٹیبلشنگ یہ ہے کہ اس عمر کی جو ایج ڈٹرمن کی، اس ارتھ کی جو، اس دنیا کی جو ایج ڈٹرمن کی گئی ہے، دیٹ از 13.8 بلین ایئرز، 13.5 ارب سال۔ یہ گوگل پر بھی موجود ہے، بہت ساری اور تحقیقات میں بھی موجود ہے۔ کاسمولوجی جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 13.8 بلین ایئرز۔ اب 13.8 بلین ایئرز کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے یہ آیات مبارکہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ یہ ون بائی ون ان دا سیریز آف در اکرنس ان کلام پاک لی گئی ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 54۔ یقیناً تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے سارے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے۔ وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے جو تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس کو آن دبوچتی ہے، اور اس نے سورج اور چاند تارے پیدا کیے جو سب اس کے حکم کے آگے رام ہیں۔ یاد رکھو کہ پیدا کرنا اور حکم دینا سب اسی کا کام ہے۔ بڑی برکت والا ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس آیت میں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی جو پہلی سورہ اعراف میں آیت آئی کہ 6 دن میں اللہ پاک نے کائنات تخلیق فرمائی اور اس کے بعد وہ عرش پہ جلوہ افروز ہوئے۔ تو دیٹ مینس کہ جو کائنات ہے، ملینز آف گیلیکسیز، اتنا بڑا جو کائناتی کاسمک فیبرک ہے، فیبرک سے مراد کہ ایک کپڑا ہے جیسے بہت بڑا، جہاں دور دور ڈاٹس ہیں، دور دور کچھ چیزیں ٹنگی ہوئی ہیں، اس پر آویزاں کی ہوئی ہیں، اور اس پورے پیٹرن کو، اس ہزاروں سال کی پلاننگ کو، لاکھوں سال کی پلاننگ کو، کروڑوں اربوں سالوں کی پلاننگ کو 6 دن میں اللہ پاک نے کہا کہ اس کو ہم نے پیدا کیا ہے، جس کی مقدار جو ہے وہ تمہارے لحاظ سے ایک دن کی مقدار، وہ بھی آیت آگے چل کر آئے گی کہ 1000 سال کے برابر میں۔ پھر اسی میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا اس کی طوالت کا ذکر تو اللہ پاک نے 50,000 اس پر کیا ہے۔ اب دوسری آیت آتی ہے سورہ یونس آیت نمبر 3، پارہ نمبر 11۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار اللہ ہے جس نے سارے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب یہ دوبارہ 6 دن کا ذکر ہے۔ پھر عرش پر اس نے استوا فرمایا، اور وہ ہر چیز کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے کسی کی سفارش کرنے والا نہیں۔ وہ یشفع عندہ والا جو کانسیپٹ ہے، وہی اللہ ہے
تمہارا پروردگار، لہٰذا اس کی عبادت کرو، کیا تم پھر بھی دھیان نہیں دیتے؟ کھلا چیلنج، کھلی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد سورہ ہود آیت نمبر 7، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے۔ اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ بھی نہیں۔ ایک اوپن چیلنج ہے جیسے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2، اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمان کو بلند کیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ سکتے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ مطلب تخلیق ہو گئی، تخلیق کے بعد عرش پہ استوا فرمانے کا ذکر۔ تو یہاں پر ایک پوائنٹ آف ریفرنس یہ ملتا ہے کہ جو ٹائم سٹارٹ ہوا ہے، بیسکلی جو بگ بینگ ہوا ہے، تخلیق ہوئی، ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ تخلیق کا حصہ ہے، کہ بگ بینگ کے بعد اللہ نے کہا کہ ریڈی 1 2 3 گو، یہ والا کانسیپٹ ہو سکتا ہے۔ اس کے سورج اور چاند کو کام پہ لگایا، ہر چیز ایک معین میعاد کے لیے رواں دواں ہے، وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ ایک دن تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے۔ اب یہ وہ پردہ ہے جو کہ انسان یقین کر کے نہیں دیتا، کیونکہ بیسک جو کلام پاک میں بار بار 2 چیزوں کا آپ کو ریپیٹیٹو انسسٹنس بھی ملے گا، سجیشن بھی ملے گی، آرڈر بھی ملے گا، اور اللہ پاک پیار سے بعض اوقات انسان کو یہ سمجھاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، واحد اللہ ہے جو اس پورے کائنات کا انتظام کیے ہوئے ہے، صرف ایک اللہ ہے۔ دوسرا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ یہ جو 2 کانسیپٹ ہے کلام پاک کے، کل خلاصہ کلام پاک کا اگر دیکھا جائے تو انہی 2 کانسیپٹس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد آگے کی آیت چلتے ہیں۔ جس نے آسمان کو، سورہ الفرقان آیت نمبر 58، جس نے آسمان اور زمین کو جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا فرمایا، جا ٹھہرا، جس کا نام رحمان یعنی بڑا مہربان ہے، تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کرو۔ اب یہاں پر پہلی دفعہ وہ بہت ہی پرنسپل میجسٹک قسم کی جو صفت آئی ہے، صفاتی نام آیا ہے، وہ رحمان کا آیا ہے، جیسے سورہ رحمان میں جس کا میں نے آپ کو کہا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اور آیت آتی ہے، خدا ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو چیزیں ان دونوں میں ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جا ٹھہرا، اس کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے نہ سفارش کرنے والا، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ سورہ السجدہ، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 3۔ اب ایک اور ہے، یہاں پر تو بات بہت ہی زیادہ کلیئر ہے، بہت ہی زیادہ کلیئر بات ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 4، سورہ الحدید کا نمبر ہے 57۔ وہی ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر استوا ہوا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہے اور جو اس سے نکلتی ہے، اور ہر چیز کو جو آسمان سے اترتی ہے، جو آسمان میں چڑھتی ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ اکیلا تو کہیں چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پر تو آپ کو تقریباً عرش کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ 6 دن کی کریشن ہے۔ ہمارے لحاظ سے اللہ پاک کا ایک دن ہے 1000 برس کا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ 1000 برس کیا ٹائم ٹو ٹائم کی ویریشن کی ہم بات کر رہے ہیں یا ٹائم ورسز ڈسٹنس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ایک بات ہے جو تھیوری ہے یہاں پر، فار شور 100% وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ٹائم ورسز ٹائم، مطلب کہ اگر روشنی 1000 برس میں جتنا سفر طے کرے گی تو وہ اللہ پاک کے یہاں ایک دن کی میعاد ٹھہرے گی۔ کیا یہ کانسیپٹ ہم صحیح مان لیں؟ مطلب میرا آج کی ویڈیو کا مقصد یہ کہ ہم مختلف تھیوریز کو زیر بحث لائیں، آپ کو فوڈ فار تھاٹ پرووائڈ کریں، آپ کو اتنا اس میں کلام پاک میں جو اللہ پاک نے معجزات بیان فرمائے کائنات کی کریشن، دیکھیں جب تک کریشن آپ نہیں سمجھیں گے آپ کو اینڈ پکچر نظر نہیں آئے گی، جو ویژولز کلام پاک میں اللہ پاک نے دکھائے ہیں کائنات کی کریشن کے بارے میں۔ اب یہاں سے ایک چیز بالکل کلیئر ہے کہ پہلے اب جو ہمارے پاس ایک جو فگر بن کے سامنے آتی ہے، جو ایک ڈائیگرام بن کے پورا سامنے آتا ہے کائنات کا، جو آرکیٹیکٹ
اللہ پاک ہیں کائنات کے آرکیٹیکٹ، جو اس کا پورا اسٹرکچر جو پہلے اللہ پاک کی ذات کے بعد جو دنیاوی آسمان ہے، جس کو اللہ پاک نے دنیاوی آسمان کو فرماتے ہیں نا کہ چراغوں سے زینت دی ہے، تو اس کے بعد یہ پوری زمین کا ڈسٹنس ناپا جائے گا کہ یہاں سے لے کر اللہ پاک کے عرش پاک تک کا کتنا ڈفرنس ہے، کتنا ڈسٹنس ہے، اور وہاں سے جب روح القدس یعنی جبریل امین کسی امر کو، کسی حکم کو لے کر اترتے ہیں تو ان کو کتنا محض لہجہ بھر ٹائم بھی نہیں ملتا، ٹائم نہیں لگتا ان کو یہاں پر زمین میں۔ اب یہاں پر 13.8 اگر ہم عمر ڈٹرمن کرتے ہیں اس زمین کی، تو اس کا مطلب ہے کہ جو چھٹا دن ہے وہ ابھی پورا نہیں ہوا، کیونکہ 6 دن میں اللہ پاک نے اس پورے ٹائم ڈیلیشن کو ایکسپینڈ کر دیا اور ہمیں اس ٹائم ڈیلیشن سے گزار رہے ہیں، کیونکہ اللہ پاک تو اس کی ذات جتنے ٹریلینز آف کلومیٹرز اوپر اگر ہم دیکھیں کہ اللہ پاک کا عرش بری موجود ہے، عرش عظیم بھی کہا، عرش کریم بھی کہا اللہ پاک نے، اور سورہ جیسے آیت الکرسی ہے وہاں پر تو دیکھیں یہاں پر آ کر ڈفرنس پیدا ہوتا ہے کہ کیا عرش الگ ہے اور کرسی الگ ہے، کیونکہ کرسی کا وقت جو ذکر ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے کلام پاک میں۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں کہ جب اللہ پاک نے کہا کہ اس کے تخت پہ ایک جسد، ایک کرسی پہ جسد جو ہے وہ ڈال دیا گیا، لیکن کرسی کا میننگ تخت کا ہی ہے۔ پھر اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ پاک کا جو عرش ہے وہ 8 فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا۔ اب کرسی کے تو 4 پلرز ہوتے ہیں، ایک بات نوٹ کریں، جیسے آیت الکرسی ہے، وہ کرسی دوبارہ ایک ہی آیت میں ریپیٹ ہوئی ہے، اس کے بعد ریپیٹ نہیں ہوئی۔ اب کرسی کے تو 4 پیر ہوتے ہیں، سب کو پتہ ہے، تو یہاں پر تو 8 فرشتے اٹھائے آئے، تو پتہ ہی چلا تو یہ پینٹاگون ٹائپ کا کوئی اسٹرکچر، اتنا بڑا جائیگانٹک اسٹرکچر ہو سکتا ہے، کیونکہ اس اسٹرکچر کے اوپر اللہ پاک نے استوا فرمایا، اور اسی اسٹرکچر کے لیے کہا کہ یہ وجود میں آنے سے پہلے، کائنات وجود میں آنے سے پہلے اللہ پاک کا تخت جو تھا وہ پانی پہ تھا، تو کائنات وجود میں آنے سے پہلے کیا پانی موجود تھا؟ ہر طرف پانی موجود تھا، وہ لیکوڈ فارم میں تھا پانی، یا وہ گیسٹرک فارم میں تھا، یا وہ سالڈیفائڈ فارم میں تھا؟ یہ ساری چیزیں ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مقصد سمجھانے کا یہ ہے کہ وہ اتنی جو بڑی بابرکت ذات ہے جس نے اتنے آسمان بغیر ستونوں کے پیدا کیے، آرچ اینجل جبریل علیہ السلام، ان کی اسپیڈ کے بارے میں اور ان کے جو کاموں کی رفتار ہے ان کے بارے میں تو خیر ہم اگلے کسی اپلوڈ میں بات کریں گے، وہ بنایا۔ اب جو چھٹا دن چل رہا ہے، دیکھیں پہلی بات ایک چیز یاد رکھیں کہ انسان کی کریشن کے بھی تو 6 مرحلے ہیں، اور جو 7واں مرحلہ انسان کا ہوگا وہ اس کا جنت یا دوزخ کے حساب و کتاب کا وہ آخری مرحلہ 7واں مرحلہ ہوگا، کیونکہ پہلے انسان کی روح پیدا ہوئی ہے، پہلا مرحلہ روح پیدا ہونا، دوسرا مرحلہ روح کو باپ کی پشت میں ڈالنا، دوسرا مرحلہ انسان کی روح بنی، باپ کی پشت میں آئی، باپ کی پشت سے ماں کی طرف منتقل ہوا، یہ تیسرا مرحلہ، پھر ماں کے اندر سے انسان پیدا ہوا، دنیا میں اس نے سانس لیا، چوتھا مرحلہ، پانچواں مرحلہ قبر میں جا سویا، چھٹا مرحلہ قبر سے اٹھایا جائے گا، یوم الحساب، ذالک یوم التغابن۔ بہت بڑی بڑی باتیں جو قیامت کے متعلق کلام پاک نے ویژولز دکھائے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اگر ہمارا شمار بائیں ہاتھ والوں میں ہوا تب کیا ہوگا۔ سابقون کی تو بات ہی الگ ہے نا، جیسے سورہ واقعہ میں پوری ڈیٹیل بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر وہاں سے حساب و کتاب جب اس زمین پر پورا طے ہو چکے گا، کس نے کہاں جانا ہے، کسی کو گیٹ نمبر 14 سے انٹری ہے، کسی کو اگر جہنم میں کسی کی انٹری ہے، کسی اور گیٹ سے انٹر ہو رہا ہے، تو وہاں پر جب جنت کے دروازے کھولے جائیں گے یا جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس وقت وہ 7واں دن سٹارٹ ہوگا۔ کیا یہ پروپوزیشن ہم ٹھیک مان لیں؟ میں یہاں پر اپنی کوئی پروپوزیشن یا تھیوری یا ایسی کوئی چیز پیش نہیں کر رہا فی الوقت، آگے چل کر ہو سکتا ہے ریسرچ میں بہت ساری چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن میں سارے ان ایونٹس کی کرونالوجیکلی ایک آپ کے سامنے پوری پکچر رکھ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے۔ تحقیق انسان خسارے میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، پروفٹ میں نہیں ہے، کیونکہ نقصان کا جو اینٹونیم میں تو پروفٹ ہے نا، پروفٹ میں نہیں ہے۔ پروفٹ میں تو وہ لوگ ہیں جو سابقون تھے یا جو داہنے ہاتھ والے، لیکن جنرل جو بات کی گئی سورہ والعصر میں، لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جو حق کے ساتھ رہے اور جنہوں نے صبر کیا۔ تو حق کا مطلب یہ کہ حق کے ساتھ ہم نے رہنا ہے تو صبر لازم و ملزوم کرنا ہے، جو حق کو تو پتھر مارے جائیں گے، حق کو تو سر بازار رسوا کیا جائے گا، حق کی بات تو نہیں سنی جائے گی، حق کو تو گردن کٹوانی پڑتی ہے اس کے رستے میں خود کو پروف کرنے کے لیے۔ لیکن صابرین، مبشرین ہیں جن کو بشارت عطا ہوئی۔
خیر ہم ٹاپک سے ڈیویٹ ہو رہے ہیں. تو بات ہو رہی تھی کہ یہ جو 7 آسمان اللہ پاک نے بنائے ہیں، ان 7 آسمانوں میں کیا کائناتیں بستی ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک آسمان سے جو دوسرے آسمان کا ڈسٹنس ہے، اس ڈسٹنس کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اس کائنات کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے اس بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے. یہ کائنات بگ بینگ کے بعد سے ٹائم ڈیلیشن اسٹارٹ ہوئی ہے، یا اللہ پاک اگر اتنا اوپر بیٹھے ہیں، کروڑوں کھربوں سال کا ڈسٹنس طے کر کر ایک انسان کو اگر اللہ پاک سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لمحے میں اس اپنے محبوب انسان کو اللہ پاک پلک جھپکتے ہوئے بلا لیتے ہیں، تو کیا یہ بہت بڑے معجزات نہیں ہیں اس ذات کبریا کے؟ جیسے سورہ نجم میں آواز دی، پھر سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بہت سارے مقامات احادیث مبارکہ میں بیان ہوتے ہیں کہ اس رات کو کیا کیا ہوا تھا. تو یہاں پر ٹائم ڈیلیشن، ٹائم واز فریکشنلائزڈ، ایک سیکنڈ کے اندر محبوب کبریا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلبی ہوتی ہے، اور جبریل علیہ السلام پھر تشریف آور ہوتے ہیں، کیونکہ جبریل علیہ السلام عام انسانوں کے لیے تو صرف لیلۃ القدر میں ایک دفعہ تشریف لاتے ہیں، رمضان المبارک میں 27ویں رات، 23ویں 25ویں 21ویں 29ویں جو بھی طاقت ہیں آرش انجل دنیا میں تشریف لاتے ہیں. لیکن اس وقت جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں موجود رہیں تو جبریل علیہ السلام کی باقاعدہ ڈیوٹی تھی، وہ ڈیلی حاضر ہوتے تھے. اتنے سارے آسمانوں کائناتوں کا سفر کرتے ہوئے وہ حاضر ہوتے تھے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش ہوتے تھے. بہرحال تو اللہ پاک کی میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ٹریلینز آف ایئرس، لائٹ ایئرس ہم ٹریول کر کے اگر فزیکل اسٹیٹ میں اللہ پاک تک پہنچ جاتے ہیں، تو اس کا مطلب جو ڈسٹنس ارتھ کا عرش سے ہے، عرش سے جو ڈسٹنس ہے اللہ پاک کہ اس کا عرش پر جیسے اللہ پاک جلوہ افروز ہوئے، اس کے بعد جنتیں بنی، اس کے بعد کائناتیں بنی، تو اللہ پاک کی نظر میں جو دنیا میں جو ٹائم گزر رہا ہے اس حساب سے اگر میں اپنی عمر کا، آپ کی عمر کا، کسی کی عمر کا اندازہ لگاؤں، یا انسان کی ایک گیون ایج کا اگر ہم اندازہ لگائیں، جو ایوریج ایج انسان کی 65 ایئرز ہے، تو یہ تقریباً اس کیلکولیشن کے حساب سے 7.5 سیکنڈ کی زندگی بنتی ہے اس دنیا کی. حیرانگی کی بات ہے، میرے پاس پروفس ہیں، ویڈیو طویل ہو جائے گی ورنہ میں آپ کو پورا ہی میتھمیٹیکل چارٹ دکھاتا کہ یہ کس طریقے سے 7.5 سیکنڈز کی زندگی اس دنیا میں انسان کی ہے، جو کہ انسان یہاں گزارنے آیا ہے. ایک اذان سے لے کر دوسری اذان تک کا وقفہ ہے. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دی جاتی ہے، اور جب وہ لے کر جایا جاتا ہے تو تکبیرات کہی جاتی ہیں. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ان 7.5 سیکنڈوں میں اس نے اس پوری زندگی کو میں اللہ پاک کی ذات کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کائناتوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، عبادتیں بھی کرنی ہیں، شادیاں بھی کرنی ہیں، پروفٹ بھی کمانا ہے، دھوکے بھی دینے ہیں، گناہ بھی کرنا ہے، سفر بھی کرنا ہے، نیشنلٹیز بھی لینی ہے، رشتوں کے لیے پریشان بھی ہونا ہے، نوکری کے لیے پریشان ہونا ہے اس نے، اس کے ساتھ آمدنی کے ذرائع کا مسئلہ، اس کے اوپر جادو بھی ہو جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے اس کے اوپر بندشیں بھی آ جاتی ہے. بیکاز یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے وائی دس آل ہیپنس؟ بیکاز کہ جب تک ہم اس ذات سے دور رہیں گے، اور وہی ذات کہہ رہی ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اب بتائے کرے کیا انسان؟ 7.5 سیکنڈز کی زندگی، اور وہ ذات کبریا، وہ پہلا سانس وہ دیتی ہے، آخری سانس وہ دیتی ہے، ماں باپ اس نے دیے، رشتہ دار اس نے دیے، رزق اس نے دیا. ہر کسی کو اپنی اپنی ناپ کے کپڑے، حتیٰ کہ ناپ کے جوتے بھی ایک دیتے ہیں. نیو بورن بچہ ہوتا ہے تو اس ماں باپ نے اس کو اس کے ناپ کے جوتے پہنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ماں باپ نے خود پہنائے ہوئے ہیں وہ. تو اس ذات کے ساتھ ہمارا جب واسطہ پڑتا ہے تو ہم صرف جاتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری یہ التجا قبول فرمائے، ہماری یہ دعا قبول فرمائے، ہمارا یہ، ہمارا وہ، تاکہ ہماری زندگی کچھ آسان ہو جائے. کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ پاک خود کیسے ہیں؟ اللہ پاک استوا کیسے کر رہے ہیں عرش کے اوپر؟ اللہ پاک وہاں سے اپنا جو امر بھیجتے ہیں زمین پر، جو احکامات نازل کرتے ہیں، اور وہ کتاب کہ جس کو قلم لکھ کر خشک ہو گیا، یعنی کہ وہ لائٹ کا پین اور وہ لائٹ کی کتاب، ایک روشنیوں سے بھری کتاب، لوح محفوظ، کیونکہ کلام پاک بھی تو الٹیمیٹلی لوح محفوظ میں مکتوب ہے.
उन सब चीज़ों के बारे में हमने कभी इल्म इदराक या चीज़ें हासिल करने की कोशिश तो नहीं की जितना हम अपने रिज़्क़ के लिए परेशान हैं। वल्लाह अगर हम 2 साल सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को, अल्लाह पाक के मैकेनिज़्म को, अल्लाह पाक कैसे ऑपरेट करते हैं, दुआओं का सिला कैसे मिलता है, इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में लगा दें, आप यकीन करें बड़ी से बड़ी डिग्री आप दुनिया की ले लें, आप उतने कामयाब नहीं हो पाएंगे जितना आपके पास वो इल्म आ जाएगा, किताब का इल्म आ जाएगा। किताब के इल्म के बारे में अल्लाह पाक क्या कहते हैं कि उस शख्स के पास किताब का इल्म था जिसने मलका सबा का तख्त आने वाहिद में मंगा के हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया। इन सब बातों के ऊपर हम गौर नहीं करते, किताब पढ़ने की हमें आदत नहीं है, गिलाफ़ों में बंद करके या हम किसी दूसरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं, वक्त नहीं देते कलाम पाक को। मेरी गुजारिश इतनी है कि इस कॉस्मोस को समझने के लिए, अल्लाह पाक के अर्श के राज़ों को समझने के लिए, जन्नत दोज़ख के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं, अपने हमें जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो एक साइड पर रखकर खालिसतन अल्लाह पाक की मैकेनिज़्म को सिर्फ अल्लाह पाक की खुशनुदी हासिल करने के लिए अंडरस्टैंड करें। आपकी जितनी मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, ये जब आप इस राह पर गामज़न हो जाएंगे तो इन सब चीज़ों का ज़िम्मा अल्लाह पाक खुद ले लेंगे। लक़द खलक़त, वो आयत जो आती है, वमा खलक़त जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदू, ये जिन और इंसान को इबादत के लिए तख्लीक किया है। अब इंसान होने का शर्फ तो हासिल करें ताकि आप सिर्फ अगर इबादत में भी महव हैं तो आपके रिज़्क़ की ज़िम्मेदारी पीछे से ऑटोमेटिक तरीके से पूरी कर रहा है। आपके लिए सूटेबल मैच कौन सा है, आपके लिए नौकरी कौन सी अच्छी है, आपके लिए जीवन साथी कौन सा अच्छा रहेगा। हर इंसान को अल्लाह पाक ने अहसन तक़वीम पे पैदा किया है, तो अहसन तक़वीम पर पैदा किया तो उसको सारी वो इक्विपमेंट, गैजेट्स, नसीब, दुआएं, पैसे देकर भी तो पैदा किया है। तो फिर हम कहते हैं कि हम तो बदनसीब हैं, हमारे साथ तो ये हो गया, हमारे साथ बराबर वाले को मिला है, मुझे नहीं मिला, या मेरे साथ जुल्म हो गया, इसके साथ नहीं हुआ, उसके साथ भी होना चाहिए। तो वाई मी और वाई नॉट मी वाला जो कॉन्सेप्ट है, और इसको अगर हम कायनाती डायनामिक्स में देखने की कोशिश करते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो ख़ुद को बहुत ही हक़ीर जानते हैं। 7.5 सेकंड्स की ज़िंदगी में अब अगर 7.5 सेकंड्स की ही वाक़यातन ये ज़िंदगी है जो मैं आपको कैलकुलेशन वहाँ बताई है, तो उस हिसाब से तो हमारा रह कुछ नहीं जाता। इस पूरे 7.5 सेकंड्स की ज़िंदगी का नाम अल्लाह पाक ने दुनियावी ज़िंदगी रखा है, और जब हम वापस जाएंगे तो हैरत होगी कि हम तो दुनिया में बहुत ही मुख्तसर मुद्दत के लिए ठहरे थे। तो इंसान को कोई भी काम हो, कोई भी हाजत हो, कोई भी मुश्किल हो, अल्लाह पाक की याद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और अल्लाह पाक हर किसी को उसके ज़र्फ़ के मुताबिक अता करते हैं, ये बात याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।